اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے بعد یرغمالیوں کی رہائی شروع ہو گئی۔ حماس نے 25 یرغمالیوں کو رہا کر دیا۔ 13 اسرائیلی، 12 تھائی لینڈ کے شہری شامل، جبکہ اسرائیل نے 39 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا، جن میں 24 خواتین، 15 کمسن بچے شامل ہیں۔ تفصیلات دیکھیے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے بعد یرغمالیوں کی رہائی شروع ہو گئی۔ حماس نے 25 یرغمالیوں کو رہا کر دیا، 13 اسرائیلی اور 12 تھائی لینڈ کے شہری شامل، جبکہ اسرائیل نے 39 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا، جن میں 24 خواتین اور 15 کمسن بچے شامل ہیں۔ تھائی شہریوں کی رہائی کا باقاعدہ اعلان تھائی لینڈ کے وزیر اعظم نے سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ حماس نے 12 تھائی شہریوں کو رہا کر دیا ہے۔ حماس کے قبضے میں 23 تھائی شہری موجود تھے، جن میں سے 12 کو رہا کر دیا گیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق حماس کی قید میں موجود 240 اسرائیلی یرغمالیوں میں سے 25 کو رہا کیا گیا ہے، اور حماس نے اسرائیل کے علاوہ ارجنٹینا، برطانیہ، چلی، فرانس، جرمنی، پرتگال، اسپین، تھائی لینڈ اور امریکی شہریوں کو بھی یرغمالی بنا رکھا ہے۔ جنگ بندی کے بعد غزہ میں امداد پہنچنے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں غزہ میں 85 امدادی ٹرک اور 2 ایمبولینس مہیا کی گئیں۔ امدادی سامان میں خوراک، پانی، امدادی اشیاء اور طبی سامان موجود تھا۔ آج کے روز غزہ میں تقریباً 200 امدادی ٹرک داخل ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے 49 روز میں 14,854 معصوم شہریوں کو شہید کیا، جبکہ فلسطینی وزارت کے مطابق 7,000 سے زائد فلسطینیوں کی ابھی تک ملبے تلے دبے ہونے کی اطلاعات ہیں۔ صہیونی فورسز اسکولوں، اسپتالوں، عبادت گاہوں پر بم برسا کر پورے شہر کو ملیا میٹ کر چکی ہے۔ اور بات کریں گے اسرائیل 4 روزہ جنگ بندی کے تحت قیدیوں کی رہائی کا سلسلہ جاری۔ اسرائیلی قید سے رہا ہونے والے فلسطینی خاتون اپنے پیاروں کے پاس پہنچ گئیں۔ 24 سالہ مارا صہیونی قید سے رہا ہونے والی پہلی فلسطینی خاتون ہے۔ مارا کی والدہ بیٹی کو دیکھ کر خوشی سے رو پڑی۔ حماس اور اسرائیل 4 روزہ جنگ بندی کے تحت قیدیوں کی رہائی کا سلسلہ جاری۔ اسرائیلی قید سے رہا ہونے والی فلسطینی خاتون اپنے پیاروں کے پاس پہنچ گئیں۔ 24 سالہ مارا صہیونی قید سے رہا ہونے والی پہلی فلسطینی خاتون ہے۔ مارا کی والدہ رہا بیٹی کو دیکھ کر خوشی سے رو پڑی۔ حماس اور اسرائیل 4 روزہ جنگ بندی کے تحت قیدیوں کی رہائی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ نگران وزیر اعظم کی زیر صدارت SIEFC ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں دوست ممالک کے ساتھ اسٹرکچر پارٹنرشپ کو مضبوط کرنے پر غور کیا گیا۔ ایپیکس کمیٹی نے غیر ملکی سرمایہ کاری سے متعلق متعدد اقدامات کی متفقہ منظوری بھی دی۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت SIEFC ایپیکس کمیٹی کا اجلاس۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر، وفاقی وزراء، سینئر سول و عسکری حکام بھی شریک ہوئے۔ اعلامیے کے مطابق اجلاس میں دوست ممالک کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو مضبوط کرنے پر غور کیا گیا۔ ایپیکس کمیٹی نے غیر ملکی سرمایہ کاری سے متعلق متعدد اقدامات کی متفقہ منظوری۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے متعلقہ وزارتوں کی کارکردگی کو سراہا اور ہدایت کی کہ تمام اسٹیک ہولڈرز طویل المدتی اقتصادی فوائد کو حقیقت بنانے کے لیے کردار ادا کریں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے معیشت کی بحالی کے لیے حکومتی اقدامات پر بھرپور تعاون کا اعادہ کیا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے امام کعبہ پروفیسر ڈاکٹر شیخ صالح بن عبداللہ بن حمید کی ملاقات۔ نگران وزیر اعظم نے کہا کہ سعودی عرب نے پاکستان کی ہر مشکل وقت میں مدد کی ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ پاکستان اور سعودیہ کے مابین تاریخی اور دیرینہ برادرانہ تعلقات ہیں۔ انہوں نے پاکستان میں تعلیم، صحت کے شعبے میں ترقی کے لیے سعودی عرب کے تعاون پر شکریہ بھی ادا کیا۔ وزیر اعظم نے غزہ میں جاری نہتے فلسطینیوں پر ظلم اور بچوں کے قتل عام کی بھرپور الفاظ میں مذمت کی۔ وزیر اعظم نے فلسطینیوں کے ساتھ بھرپور اظہار یکجہتی اور غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ اور امدادی سامان غزہ پہنچانے کے لیے فوری طور پر راہداری کے قیام پر بھی زور دیا۔ امام کعبہ نے پاکستانی افرادی قوت کے سعودی عرب کے ترقی اور خوشحالی میں اہم کردار کی تعریف کی۔ انہوں نے پاکستان اور سعودی عرب کے مابین دیرینہ تعلقات کو مثالی قرار دیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ امام کعبہ کا پاکستان آنا پاکستانی عوام کے لیے اعزاز کا باعث ہے۔ امام کعبہ کا دورہ پاکستان عوام کے لیے قابل تکریم ہے۔ دونوں ممالک مثالی، تاریخی، مذہبی اور ثقافتی رشتوں میں بندھے ہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھی۔
امام کعبہ شیخ صالح بن عبداللہ بن محمد حمید کی آرمی چیف سے ملاقات، فلسطین اور کشمیر کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار، غزہ میں جاری مظالم کی مذمت۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امام کعبہ کا کہنا تھا کہ اسلام امن اور بھائی چارے کا مذہب ہے اور اسلام کی غلط تشریحات کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس موقع پر آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ پاکستانیوں کے دلوں میں سعودی عرب کے لیے گہری عقیدت ہے۔ دونوں برادر ممالک کے درمیان اتفاق رائے سمیت اسٹریٹجک تعلقات ہیں۔ دنیا بھر کے مسلمان حرمین شریفین کے لیے بے پناہ عقیدت اور ان کے کسٹوڈین کا احترام کرتے ہیں۔ دونوں ممالک مثالی تاریخی، مذہبی اور ثقافتی رشتوں میں بندھے ہیں۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں امام کعبہ نے امت کے امن، استحکام اور اتحاد کے لیے دعا بھی کی۔ الیکشن کمیشن نے یاد دہانی کراتے ہوئے کہا کہ ارکان پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلی اپنے سال 2022-23 کے گوشوارے 31 دسمبر 2023 تک جمع کرائیں۔ الیکشن کمیشن نے وارننگ دی ہے کہ گوشوارے جمع نہ کرانے والے ارکان کے خلاف بدعنوانی کی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ سال 2022-23 کے گوشوارے 31 دسمبر 2023 تک جمع کروائیں۔ الیکشن کمیشن کے ارکان پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلی کو یاد دہانی۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ارکان اسمبلی اور پارلیمنٹ 30 جون تک کے اپنے اثاثہ جات واجبات کی تفصیلات جمع کرائیں، جبکہ اپنے اور زیر کفالت اہل خانہ کی بھی تفصیلات جمع کرائیں۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ گوشوارے جمع نہ کرانے والے ارکان کے خلاف بدعنوانی کی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ نگران وفاقی کابینہ نے پاکستان اور کویت کے درمیان سرمایہ کاری کے لیے 7 مفاہمتی یادداشتوں کی منظوری دے دی ہے۔ کویت پاکستان میں 7 منصوبوں کے لیے $10 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا۔ نگران وزیر اعظم کے دورہ کویت کے دوران MOUs پر دستخط کیے گئے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت نگران وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ پاکستان اور کویت کے مابین سرمایہ کاری کے لیے 7 مفاہمتی یادداشتوں کی منظوری۔ کویت پاکستان میں 7 منصوبوں کے لیے $10 ارب کی سرمایہ کاری کرے۔ کابینہ اجلاس کے اعلامیے کے مطابق MOUs پر وزیر اعظم کے دورہ کویت کے دوران دستخط کیے جائیں گے۔ جن منصوبوں پر دستخط کیے جائیں گے ان میں آبی ذخائر کی توسیع، کانکنی کی سہولیات کے منصوبے شامل ہیں۔ ساحلی علاقوں کے لیے مینگرو کے جنگلات کی حفاظت اور توسیع، IT کے شعبے اور تحفظ خوراک کے منصوبوں پر بھی دستخط کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ نے خصوصی سرمایہ کاری کونسل اور متعلقہ وزارتوں کی سرمایہ کاری لانے کے حوالے سے کوششوں کی تعریف کی۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ وفاقی سطح پر دستخط ہونے والی ان مفاہمتی یادداشتوں میں صوبوں کے ساتھ تعاون کو یقینی بنایا جائے۔ اور بات کریں گے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کے کابینہ کے ہمراہ ترقیاتی منصوبوں کے اچانک دورے۔ بند روڈ پروجیکٹ پر رات کی شفٹ غائب، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب شدید برہم۔ وزیر اعلیٰ نے رات کی شفٹ غائب ہونے پر متعلقہ افسران سے وضاحت طلب کر لی۔ ان کا کہنا تھا کہ کام ہوگا تو پوزیشن پر رہو گے، کام نہ کرنے والے افسران کی ضرورت نہیں ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کابینہ کے ہمراہ ترقیاتی منصوبوں کے اچانک دورے پر پہنچے۔ کوٹ کچہری سے خبر ہے کہ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے چیئرمین PTI اور بشرا بی بی کے خلاف مبینہ غیر شرعی نکاح کیس واپس لیے جانے پر نپٹا دیا۔ درخواست گزار کی جانب سے تکنیکی بنیاد پر کیس واپس لینے کی استدعا کی گئی تھی۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ چیئرمین PTI اور بشرا بی بی کے خلاف مبینہ غیر شرعی نکاح کیس کی سماعت اسلام آباد کی مقامی عدالت نے مقدمہ واپس لیے جانے کی بنیاد پر نمٹا دیا۔ سول جج قدرت اللہ کی عدالت میں سماعت کے دوران درخواست گزار محمد حنیف اپنے وکیل کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے۔ درخواست دائر کی کہ تکنیکی بنیاد پر کیس واپس لینا چاہتا ہوں۔ کیس کی سماعت 25 نومبر کو مقرر ہے۔ کیس واپس لیے جانے کی استدعا منظور کی جائے۔ درخواست گزار نے چیئرمین PTI اور بشرا بی بی پر دوران عدت نکاح کرنے کا الزام عائد کر رکھا تھا۔ تو دوسری جانب فیض آباد دھرنا کمیشن نے سابق IG پنجاب کیپٹن ریٹائرڈ عارف نواز اور سابق CCPO راولپنڈی اسرار عباسی کو 27 نومبر کو طلب کر لیا۔ کمیشن دونوں افسران کے بیانات ریکارڈ کرے گا۔ رپورٹ دیکھیں۔ فیض آباد دھرنا کمیشن نے تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا۔ پنجاب کے 2 سابق اعلیٰ افسران کو طلب کر لیا۔ کمیشن نے سابق IG پنجاب کیپٹن ریٹائرڈ عارف نواز اور سابق CCPO راولپنڈی اسرار عباسی کو 27 نومبر کو طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق دھرنا کمیشن کے سربراہ اختر علی شاہ کی منظوری سے دونوں افسران کو نوٹسز جاری کر دیے گئے۔ عارف نواز خان اور اسرار عباسی 2017 میں IG اور CCPO تعینات تھے۔ دونوں افسران سے TLP دھرنے سے متعلق سوالات کیے جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق سابق IG اسلام آباد خالد خٹک اور چیف کمشنر کو بھی طلب کیا جائے گا۔ بات کریں مہنگائی کی تو گزشتہ ہفتے مہنگائی میں بڑے اضافے کے بعد رواں ہفتے مہنگائی کی شرح میں 0.6% کی معمولی کمی۔ ایک ہفتے میں پیاز، لہسن، آٹے سمیت 18 اشیاء ضروریہ کی قیمتیں بڑھ گئی۔ ادارہ شماریات نے ہفتہ وار رپورٹ جاری کر دی ہے۔
मुल्क में महंगाई का राज बरकरार। रवा हफ्ते महंगाई की शरह में 0.6% की मामूली कमी, मगर महंगाई की मजमूई शरह 41.13% की बुलंद सतह पर मौजूद। एक हफ्ते में 18 अशियाई जरूरिया की कीमतें मजीद बढ़ गईं। इदारे शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक रवा हफ्ते लहसुन फी किलो 26 रुपए, प्याज फी किलो 3 रुपए, जिंदा मुर्गी 6 रुपए और 20 किलो आटे का थैला 16 रुपए महंगा हुआ। आलू, माचिस की डिबिया, दाल मसूर, दाल मूंग और दाल चना की कीमतें भी बढ़ गईं। एक हफ्ते के दौरान टमाटर फी किलो 9 रुपए सस्ते हुए। वेजिटेबल, घी, अंडे, सिगरेट, चीनी और केले समेत 12 अशिया जरूरिया की कीमतों में भी मामूली कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि 21 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। अब आपको बताएं कि ओगरा ने दरामदी ऑयल LNG की कीमतों में $0.16 फी MMBTU का मजीद इजाफा कर दिया। कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 नवंबर से कर दिया गया और ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने नवंबर के लिए सुई नॉर्दर्न और सुई सदर्न के सिस्टम पर LNG $0.16 फी MMBTU महंगी कर दी है। ओगरा नोटिफिकेशन के मुताबिक सुई नॉर्दर्न के सिस्टम पर LNG की नई कीमत $13.49 फी MMBTU और सुई सदर्न के सिस्टम पर LNG की नई कीमत $14.033 फी MMBTU मुकर्रर की गई है।